السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ انشقاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے پہلے سے لے کر آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اسے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا احوال بیان کیا ہے، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت جو صورتحال ہوگی، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو ہمیں جیسا پہلے کی آیت میں بھی آ چکا ہے کہ رات میں سیاہ آسمان نظر آتا ہے، دن میں نیلا آسمان نظر آتا ہے، اور ہر جدھر نظر ڈرائیں میں ایک آسمان نظر آتا ہے نیلا یا سیاہ۔ لیکن قیامت کے دن پہلے سور پھونکے جانے کے بعد یہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اس میں طرح طرح کے خلا نظر آئیں گے، طرح طرح کے خلا نظر آئیں گے، جن سے ہمیں دور تک ہم دیکھ سکیں گے کہ پوری کائنات میں کیا تباہی ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں نظر آنے لگے گا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ یعنی یہ جو عمل ہوگا آسمان کے پھٹنے کا یا زمین کے تباہ ہونے کا، یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ یہ جو سائنسدانوں کا قول ہے کہ یہ سارے کام خود بخود ہوتے چلے آ رہے ہیں، سیارے بنتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، یہ خود بخود ہو رہا نہیں ہے۔ ہر کام میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم شامل ہوگا، اس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آسمان جو پھٹے گا وہ اس کے حکم سے پھٹے گا۔ دوسرا یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی۔ یہ پہلے کی صورتوں میں اور آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اس کی کچھ تفصیل مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ نمبر 2 میں لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، یعنی سمندر اڑ جائیں گے، بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، اور جو پہاڑوں کی مٹی ہے غالباً وہ اس میں آ کے پڑے گی اور یہ پاٹ دی جائیں گے، یعنی بھر دی جائیں گے۔ ان کے جو گڑھے ہیں، ان کی جو کھائیاں ہیں وہ بھر دی جائیں گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دی جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دی جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اتنے انسان جب آ جائیں گے، اس بات کو سمجھنے کے لیے حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو اول روز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے، بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے آپ،
پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو مرے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں، پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے ایک پورے کرۂ زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں۔ یعنی اتنے لوگوں کی کو اس وقت حاضر ہونا ہوگا، ایک ایک انسان کو، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو ظاہر ہے، اندازہ لگائیے کہ آج دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اگر اب تک کی آبادی کو حساب لگایا جائے یا قیامت تک کی آبادی کو، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ان سب انسانوں کو اسی زمین پر جمع ہونا ہے۔ یہی زمین جب پاٹ دی جائے گی اور ہموار کر دی جائے گی، تب جا کے اس میں اتنی جگہ ہوگی کہ لوگ آ کے صرف کھڑے ہو سکیں اور اپنا عدالت میں پیش ہو سکیں اور اپنا ان کا مقدمہ سن سکیں۔ تو یہ مقصد ہوگا اس زمین کو ہموار کرنے کا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا، یہ اس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ پھر انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، تم ایک انجام کی طرف چلے جا رہے ہو۔ یعنی تمہیں موت آنے والی ہے، موت آنے کے بعد پھر تمہیں ایک عرصے زمین میں پڑے رہنا ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اسے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ یعنی اس دن پہلا اشارہ یا علامت یہ ہوگی نیک لوگوں کی مغفرت کی کہ ان کا حساب، ان کا نامہ اعمال جو ہوگا وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس بات، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ان کا ہلکا حساب لیا جانے والا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کے، یعنی نیک لوگوں کے اطمینان کے لیے کہ چونکہ وہ ماحول ایسے گھبراہٹ کا، پریشانی کا ماحول ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، تو ایک علامتی طور پر یہ ان کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے سمجھ جائیں گے کہ ہمارا ہلکا حساب ہوگا، اور وہ ایسے لوگ پھر خوشی خوشی اپنے لوگوں کی طرف پلٹیں گے اور بتائیں گے دیکھو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ یہ پیٹھ کے پیچھے جو نامہ اعمال دیا جائے گا اس صورت حال کے بارے میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 8 میں لکھتے ہیں، سورہ حاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص اس بات سے تو پہلے ہی مایوس ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نہیں دیا گیا، کیونکہ اپنے کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہوگا اور یقین ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے خفت محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چھٹا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے۔ یعنی نامہ اعمال تو اسے بہرحال پکڑنا ہوگا، اس کے ہاتھ میں دی جائے گا، اور وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے ہاتھ پیچھے کر لے گا، لیکن وہاں بھی اس کے ہاتھ میں یہ پکڑا دیا جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے چھپا لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی جب ایسا ہوگا اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے گا پیٹھ کے پیچھے یا بائیں ہاتھ میں، تو وہ پکارے گا، پھر موت کو پکارے گا کہ ہائے میں مر گیا تھا تو مرا ہوا ہی رہتا، یہ دن تو نہیں دیکھنا پڑتا مجھے، اور پھر آگ میں جائے گا، وہ اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی، دوسرے اعمال تو اپنی جگہ بدعمال تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، وہ اس کو آخرت کا ہوش ہی نہیں تھا، مرنے کی فکر ہی نہیں تھی، کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تم سمجھتے تھے کہ تم واپس نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگے،
کیسے نہیں حاضر ہو گئے؟ یہ تو طے شدہ پروگرام تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک دن سب کو حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت تو دیکھ ہی رہا تھا، تو کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ تم نے جو کچھ کیا اس کا تمہیں انجام تو بھگتنا ہی پڑے گا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔